السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان تحریک انصاف کا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ایک گروپ نے تشکیل دی جس میں فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل شامل تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی پرانی لیڈرشپ ہے جس کو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ یا نیا گروپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے. تو نئے گروپ نے ہی ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے اور آپ کس کھاتے میں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو اس پولیٹیکل کینوس میں مزید کتنے اور سیاسی رنگ ابھریں گے اس پر بات کریں گے اور اینڈ میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے جو خبریں ابھر کر آ رہی ہیں. میرا ساتھ دیں گے اسٹوڈیوز میں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی تشکیل دی اور وہ گروپ جس میں محمود مولوی صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب بھی ہیں، انہوں نے ایک کوشش میرا خیال ہے اپنی طرف سے کی، لیکن ان کی کوشش کو کچھ لوگوں نے سراہا نہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو مذاکرات کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بہرحال اس پہ محمود مولوی نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. ان کی اس کاوش اور کوشش کو پاکستان تحریک انصاف کا نیا گروپ تھوڑا بہت سراہ دیتا، کچھ اچھی کاوش تھی. انہوں نے تو بجائے اس کے سراہنے کے ان کے اوپر تنقید شروع کی اور ان کو کہا نکلیں جی آپ اپنا راستہ پکڑیں. نہیں دیکھو اریج، یہ جو آپ نے گروپ کا نام لیا محمود مولوی یا یہ جو عمران اسماعیل اور چودھری صاحب، ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کس نے کہا ہے؟ نہیں. مجھے اگر کوئی مانے کہ میں تمہارے یا میں کسی کے پاس جاتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو آ کے کہتا ہوں کہ اریج میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں، میں جا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں نا. چلے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویل وشرز ہیں تحریک انصاف کے، اور یہ لوگ جاتے ہیں تحریک انصاف کے پاس. اچھا. اور یہ جا کے انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا یہ ایشو حل کر دیں. اگر یہاں سے ان کو کہا جائے اس تحریک انصاف صاحب سے کہ ہاں تم جاؤ میرے لیے مسئلہ حل کرو، پھر تو ان کی بات ویلڈ ہوگی. اچھا ٹھیک، پھر یہ جسٹیفائڈ ہے. دوسری طرف ہے محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر وغیرہ وغیرہ، وہ تحریک انصاف کے دل کے جانی ہیں. اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم معاملات کو ایسے دیکھیں نا جیسے ہیں. محمود خان اچکزئی کو کہتا ہے اپوزیشن لیڈر بنا دو، دوسرے صاحب کو وہ کہتا ہے اس کو سینٹ میں بنا دو، ملاقاتیں بھی انہی کے ساتھ کرتا ہے، اپنی جو تحریک ہے اس کا لیڈر بھی محمود خان اچکزئی کو کہتا ہے. تو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر وغیرہ 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 اور دوسری طرف یہ حضرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو نظر یہ آتا ہے کہ مینڈیٹ تو محمود اچکزئی کے پاس ہے، مینڈیٹ تو علامہ ناصر کے پاس ہے. ٹھیک. تو اب یہ والا جو مینڈیٹ والا گروپ ہے یہ ان کو کہہ رہا ہے وہ بھائی جان تم کون ہو؟ تو اب یہ جو کوسچن ہے کہ تم کون ہو، تو یہ آگے سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم خواہ. Now what they should do is، چاہے محمود مولوی ہے، چاہے اسماعیل گورنر ہے، چاہے چودھری صاحب ہے، یہ ان کو کہیں کہ بھائی جان ہم اس بنیاد پر مذاکرات کر رہے ہیں، تمہارا جو دل دا جانی اندر پڑا ہوا ہے اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جا کے اس کے بہاف پہ یہ مذاکرات کریں. یہ تو ہے اصول کی بات. اب ہم بات کر لیں کہ اصول ہے کہاں پہ. جتنا غیر سنجیدہ اور جتنا برہان اور ترازو سے ہٹ کر اس وقت کام شروع ہے نا، یعنی ایک یہ وہ جو ڈرامے بازی، جو کون آرٹسٹ گیم، جو ڈراما پتہ نہیں کون کہاں ہے، جو اس وقت شروع ہے، تو میرا پولیٹیکل انالیسز نوئنگ دیم میرا پولیٹیکل انالیسز یہ ہے کہ یہ ساری غیر سنجیدہ موومنٹ ہے. کرنا انہوں نے آخر میں جا کے وہی ہے انتشار. اچھا روکھڑی صاحب، ویسے تو آپ نے اس کو بڑا اچھا ڈیفائن بھی کر دیا اور دیکھنے والوں کو بھی بتا دیا جو دو گروپس ہیں یہ چاہتے کیا ہیں. لیکن ایک طرف تو ہم نے یہ بھی سنا کہ پاکستان تحریک انصاف سے آواز یہ آئی کہ جو فیصلہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے اس کو ہم منو ان تسلیم کریں گے. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذاکرات کی بجائے مفاہمت کا راستہ تو خود ہی سلیکٹ کیا. کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اور لوگ ہیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اریج، میں پھر کہتا ہوں یہ ڈسیپشن کی گیم ہے. مینڈیٹ صرف انہوں نے دیا ہوا ہے محمود اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو. تو اگر روکھڑی صاحب اس کے علاوہ کوئی کاوش اور کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل ان کے نزدیک ان ایکسیپٹیبل ہے. ان ایکسیپٹیبل، لاجیکلی ان ایکسیپٹیبل ہے نا. مجھے آپ اگر کوئی اپنی طرف سے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، مجھے اس شخص نے، اس پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ جا کے مذاکرات کرو، جی مذاکرات ہم نے کامیاب کر لیے. اچھا، یہ مجھے پہچاننے سے انکاری ہو گیا.
اسے کہا میں اسے جانتی نہیں ہے کون. وہ تو میرے پاس پروف ایویڈنسز ایسے اکٹھے تھے سارے کہ میں نے نہیں مارے منہ پہ ان کے, لوگوں نے اٹھا کے منہ پہ دے کے جب مارے تو یہ بات ختم ہوئی. تو یہ تو وہ ایک یہ تو کہیں بھی بات سے بھی مکر جاتے ہیں, جن کو کہا ہی نہیں ہے وہ ذرا جب یہ بیک فائر, جب ہم نے جن کو سامنے آ کے چیلنج کیا نا, انہوں نے کہا ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہتے, ہم تو اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو اس پہ ان پہ کون اعتبار کرے گا؟ اچھا روکڑی صاحب, تو پھر علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی تو یہ پھر ہو سکتا ہے نا؟ نہیں, اچھا ان کے ساتھ نہ, یہ ڈسپشن گیم ہے. اچھا, نہ محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کا, نہ علامہ ناصر عباس پی ٹی آئی کا, وہ دونوں ان کے ڈیڈی ہیں. ٹھیک ہے, محمود خان اچکزئی 1 سیٹ کا آدمی ہے, 1 سیٹ کا آدمی ہے, اور کینوس کے اوپر محمود خان اچکزئی لکھا ہوا. ہی از پلئنگ اے ویری اسمارٹ پولیٹیکل گیم. میں اگر پالیٹکس کے لحاظ سے کہوں, وہ 1 سیٹ کا آدمی ہے, فقط 1 سیٹ کا آدمی, اور 1 سیٹ بھی جو پاکستان کے بہت سارے مفادات اور پاکستان کے بہت سارے معاملات کے 100% وہ اگینسٹ ہے, لیکن وہ ایک اچھی امبریلا کے نیچے ہے اس وقت. لیکن محمود خان اچکزئی جب بھی بات شروع کرے گا, آئین کی بات, قانون کی بات, آپ اس کی سپیچز کو ذرا سنیں, اسمبلی کی بات, کیونکہ محمود خان اچکزئی کے اپنے لوڈ کے اوپر اتنے انٹائر اسٹیٹ چیزیں موجود ہیں کہ وہ بات کرتے وقت ہی ویری کیلکولیٹڈ. آئین, قانون, اسمبلی, باتیں ساری اچھی ہوں گی. نو محمود خان اچکزئی نے جو چھتری اٹھائی ہوئی ہے وہ ان مذاکرات کی اٹھائی ہوئی ہے, وہ تو ایک سیف گیم کھیل رہا ہے نا. ہی از پلئنگ اے گڈ گیم. تو پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہوگا؟ مذاکرات اور یہ سارا کچھ تاریخ ہے. پی ٹی آئی کا مستقبل وہی ہوگا جو اس نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اچھا, میرا تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ جب میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے بھی ان پر اعتبار کیا تو اس نے اپنا نقصان کیا. جس نے بھی سمجھا کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھ کے سنجیدہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اس نے سمجھا کہ یہ سنسیئر ہے یہ گروپ, اس نے اپنا نقصان کیا. اب انہوں نے دیا ہوا ہے محمود اچکزئی, علامہ ناصر, who are they? not پی ٹی آئی. ٹھیک ہے جی, جو پی ٹی آئی ہے وہ پیچھے سے کہہ رہی, ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے تو مزاحمت کرنی ہے. کھینچا تانی اور ٹانگیں کھینچی. اصل چیز پہ فوکس کیجئے کہ وہ جو نوجوان اتارا ہوا ہے میدان میں, اس کو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی حکم دیا ہوا ہے. اور یہ فیب کے اندر جا کے مظاہرہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا نہیں کہ کوئی جلسہ کرنا ہے, مظاہرہ نہیں, یہ اگینسٹ ریاست نیا ایک کٹا کھولیں گے فیبرری میں فیب کے اندر. تو ایک بہت بڑا انتشار ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں انتشار آپ ان سے کیا, تو پی ٹی آئی سے تو ہم نے روکڑی صاحب جب بھی دیکھا ہے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. تو وہی کیا چڑھائی نہیں, عریج حملہ, چلے فتح کرنے کی. آپ ان کی ٹویٹس پڑھائیں نا, انہی دنوں میں جو اس کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, مرو مارو تم سر بلند ہو جاؤ گے. کس کے لیے؟ تو میں آئے سے کہ جو بھی ان کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں اور جو بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہیں, تو پھر اس کو میرے خیال میں اپنی پولیٹیکل لائن کو درست کرنا ہوگا. اچھا روکڑی صاحب, آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی, دوبارہ سے لاہور میں انہوں نے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ حد تک اسٹریٹ موومنٹ کی, اور وہ اب کراچی میں تیار ہیں, اور اس حوالے سے میرا خیال ہے گاڑی بھی تیار انہوں نے کر لی ہے, کون کون جائے گا یہ بھی تمام تر تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر سندھ حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے تو سندھ میں سب سے بڑا ہم گرینڈ شو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. واقعی ایسا ہے, اور سندھ حکومت کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ سندھ حکومت, سندھی جو ہے نا, میں سندھیوں کے بارے میں کہتا ہوں سندھ سے زیادہ عقل مند جو سندھ میں جا کے یہ سوچے نا کہ ہم سندھ میں جا کے کچھ کر لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت ان کو بڑے پیار سے لے کے جائے گی. اچھا, ان کو پروٹوکول دے گی. سندھ حکومت ان کو بڑے جسے کہیں نا تواضع کے ساتھ پھرائے گی, اور یہ واپس پہ سندھی اجرکیں اور سندھی ٹوپی پہن کے یہ واپس آئیں گے. دیٹس آل. اور کریں گے کچھ نہیں, بس میں ٹوپی اور چادر لے کے واپس آ سندھ جائیں گے. حکومت ان کو کسی کیپیسٹی کا ہی نہیں چھوڑے گی, یہ کریں گے, کھانے بھی کھلائے گی, اچھا ان کو پھرائے گی بھی صحیح, ان کو اچھے ریسیپشن بھی دے گی, ان کے سروں کے اوپر سندھی ٹوپی پہنائے گی, ان کو اجرک پہنائے گی. اور یہ سندھ حکومت از ویری اسمارٹ. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا جو کچھ لاہور یا پنجاب گورنمنٹ. فارگیٹ اٹ. کراچی کے اندر MQM ہے, کراچی کے اندر پیپلز پارٹی ہے, کراچی کے اندر کوئی تیسرا چیپٹر موجود نہیں ہے. تو ان کی وہاں پہ گنجائش بھی کوئی نہیں ہوتے کہ چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جائیں گے,
ان کو بڑے اچھے. ہاں اس میں گین کون کرے گا اس وزٹ کے اندر؟ اس وزٹ کے اندر پی 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 گین کرے گی. اوکے, کیوں گین کرے گی؟ پی 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 ان کو اتنا اچھے طریقے سے ڈیل کرے گی کہ آمد الناس ہے نا, پبلک کا ایک پرسپشن کریٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, وہ کہیں گے یار کمال کام کیا. تو اس وزٹ میں پی ٹی آئی بہت بڑا لوزر ہوگی سندھ میں. اچھا, پی 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 اس وزٹ میں گین کرے گی اور پی ٹی آئی سندھی اجرکیں اور سندھی چادریں پہن کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے یہ والا وزٹ ٹو سندھ, اٹ از ناٹ اے تھریٹ. ٹھیک ہے. اچھا روکڑی صاحب, بس ایک اور سوال اور اس کے بعد تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے. میں سن رہی تھی بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ہر منگل کو عمران خان سے ملاقات کی بھیک مانگنا پڑتی ہے. آپ سینئر سیاستدان ہیں, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ نوبت بھیک مانگنے تک کیوں آ گئی؟ اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات میں اپنوں ہوئی کا کھاتے ہیں. دیکھیں بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل آدمی ہے, میں پہلے سے کہتا ہوں. بیرسٹر گوہر کو پولیٹیکل اپروچ رکھنا آتی ہے. بیرسٹر گوہر آپ کے ساتھ بھی بیٹھے گا آ کے تو آپ اسے افینڈ نہیں ہوں گے. بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل فیس ہے اس پارٹی کا. بیرسٹر گوہر کو پکا پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, بیرسٹر گوہر پی 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 سے آئے گا. اچھا جی جی جی, ٹھیک ہے, اور بڑی تازہ. لیکن بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل آدمی ہے, اس لیے بیرسٹر گوہر کی باتیں پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا, یا تو ہم یہ کہیں کہ بیرسٹر گوہر کے پاس اختیارات موجود ہیں اور بیرسٹر گوہر آن بہاف آف پارٹی ایز اے چیئرمین ہے جو جا کے کہیں پہ بھی بات کرے گا تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو پارٹی کا چیئرمین کیوں بنایا ہے؟ وہ بھی ہٹا دیں. بس کیا مجبوری ہے؟ ہٹانے لگے تھے ویسے پچھلے دن. ہاں پچھلے دنوں سرکولیٹ کر رہا تھا کہ ان کا نام کے اوپر بھی کاٹا لگ گیا. انہوں نے اس کو چلایا. تو بیرسٹر گوہر نے جو بھی کہا ہے وہ اس نے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ٹھیک کہا ہے. زیادہ دیر چل سکیں گے ویسے ایز اے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر؟ بیرسٹر گوہر کے علاوہ ان کے پاس اور آپشن اس وقت ہے نہیں جو خاموشی سے آرام سے بات چیت کر سکتے. نہیں, بیرسٹر گوہر پولیٹیکل آدمی ہے نا, اسمبلی کے اندر اچھا بولتا ہے, پولیٹیکل پروسیس کو بہتر جانتا ہے. لیکن ان کا ایک اور ایشو بھی ہے, جو ان کی پارٹی تنظیم ہے نا, جو ان کے الیکشن نہیں ہوئے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کے علاوہ یہ کس کو لائیں گے, پریزیڈنٹ کس کو لائیں گے. پریزیڈنٹ کے لیے ایک الیکشن ہوتا ہے پارٹی کا, وہ پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ پروسیس ہوا ہی نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر کے نام جو لاٹری نکلی ہوئی ہے, بیرسٹر گوہر موج کرے, بس انجوائے کرے بیرسٹر گوہر, اسی طرح اسٹیٹمنٹ دیتا رہے. ویسے ہٹانا ہوتا نا تو کب کا ہٹا چکے ہوتے. ٹیکنیکل کچھ وجوہات ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن والے رول ہیں, اس کی وجہ سے ہٹا نہیں پا رہے. اچھا روکڑی صاحب, امریکہ کے خصوصی انسپیکٹر جنرل نے افغان جنگ پر کچھ خوفناک حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں. انہوں نے 2001 سے 2021 تک رپورٹ جاری کی اور انہوں نے بتایا کہ 763 ارب ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے گئے, جس میں سے 144 ارب ڈالرز تعمیر نو کے لیے مختص کیے گئے. اور وہ پھر بعد ازاں افغانستان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کی کرپشن کی نظر ہو گئی, اور وہاں پہ 7.2 بلین ڈالرز کا اسلحہ آج بھی موجود ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, اور جو وینزویلا کے اندر سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ٹیک ہے آپ؟ دیکھیں اس کے اوپر واضح ایک سبق موجود ہے. سبق یہ ہے کہ جب امریکہ نے انخلا کیا وہاں سے اور امریکہ وہاں سے چلا گیا, تو یہ جو افغان سیٹ اپ ہے جس کے پاس حکومت ہے, ان کو حکومت کرنی اگر آتی اور وہ دنیا میں اپنے لوگوں کو پریفرنس دیتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے اور اپنی توجہ دے دیتے ملک کے اوپر. کتنی تم نے جنگ لڑنے کے بعد کتنی بیوائیں, کتنے بچے بیچارے یتیم, افغانستان تو ٹوٹ پھوٹ گیا نا. انہوں نے اس سے جو ریکور کرنا تھا دے فیلڈ. ٹھیک ہے جی, اس دوران کے اندر وہ کس طرف چلے گئے, وہ سرپرست بن گئے ٹی ٹی پی کے. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی تو چین نہیں آتا نا بھائی صاحبان, آپ اپنا ذرا توجہ دیں گھر کے اوپر. دوسری طرف جو رولنگ کلاس تھی ان کی, وہ جا کے بیٹھ گئی قطر میں. قطر کے اندر جو رولنگ کلاس ہے ان کے اپنے بیٹے بیٹیاں بہترین ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, گڈ لائف. ٹھیک ہے جی, ایون ان کا جو قطر کے اندر بیٹھا ہوا بہت بڑا ایک آدمی ہے, اسے کہتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں جی, اس نے کہا ساری پڑھ رئی ہیں. تو وہ یعنی تو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, تو they were totally dealing them on a different lines. تو ابھی تک they failed. اور وہ جو ایک ہے نا بندوق, ہر چیز کا بندوق, اور ہم یہ, اور پھر ان کے اندر اپنی ڈویژنز شروع ہوئی, اور ان میں جو لوگ اہل تھے انہوں نے ان کو پیچھے پھینکا اور نئے چہرے سامنے لے کے آئے. تو دس از اے بیڈ گیم وچ واز بینگ پلیڈ بائی دیم ایز ویل. یہ بھی ایکٹرز بنے اس میں, تو اس کا فال آؤٹ تو آنا ہے. اچھا دوسری طرف ہے امریکہ. امریکہ کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنی صفیں دوبارہ ترتیب نہیں دے گا یا وہ چیزوں کو ایسے چلنے دے گا, تو نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ہاں
डेमोक्रेट्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इनको, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, क्योंकि डेमोक्रेट्स अलाइंड थे इंडिया के साथ, और इंडियन ये जो थी बीजेपी, इसका असर और रसूख अफगानिस्तान में इतना बड़ा हुआ था कि डेमोक्रेट्स के टाइम पर वो एंजॉय कर रहे थे और इंडिया अपनी गेम खेल रहा था। तो इंडिया वहां पे घुस के पाकिस्तान में भी कर रहा है, बीएलए में भी कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो डेमोक्रेट्स के जाने की वजह से अब जब दोबारा रिपब्लिकन्स की आई, और रिपब्लिकन्स में भी दोबारा जब ट्रंप आया तो अब स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी इज टोटली डिफरेंट नाउ। और उसको क्या ये कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं अफगान जो लोग हैं जिनके पास हुकूमत है, मेरा नहीं ख्याल। क्यों? क्योंकि अभी तक ये अंडर शेड या अंडर अम्ब्रेला ऑफ बीजेपी खेल रहे हैं। तो यही इनके लिए एक बहुत बड़ा नुक्स भी है और चैलेंज भी है। लेट्स सी हाउ आगे जाके को अकलमंदी कर जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जितने पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं ये अल्टीमेटली उनके लिए मसाइल बनेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।